نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دعائیں۔ اسلام میں جو باتیں سکھائی گئی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں کثرت سے دعائیں نقل کی گئی ہیں، بہت ساری دعائیں آتی ہیں۔ یہ دعائیں بتاتی ہیں کہ مختلف مواقع پر ایک مومن کی زبان سے کس طرح کے دعائیہ کلمات اور احساسات ظاہر ہونے چاہیے۔ یعنی اگر آپ مسنون دعائیں پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں تو ان کے الفاظ اور ان کا ترجمہ پڑھ کر آپ کو محسوس ہوگا کہ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے کتنا خوبصورت تعلق تھا، اور جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، اور جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو گویا اس پکار کے ذریعے ہم اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں اور باقی سب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، خواہ وہ ہمارے قریبی رشتہ دار اور دوست ہی کیوں نہ ہو۔ ان سب سے اپنا دھیان ہٹا کر صرف اور صرف اللہ کی طرف کر لیتے ہیں، اور صرف انسانوں سے ہی نہیں بلکہ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کے سوا، سارے عالمین سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ متوجہ ہونا جو ہے یہ صرف نماز کے اندر ہی نہیں، صرف نماز کے بعد ہی نہیں، صرف حج یا رمضان کے موقع پر ہی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر دن میں، ہر موقع پر، خواہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، کسی بھی کیفیت سے جب ہم گزر رہے ہوں، ذہنی، جذباتی، جسمانی، کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہوں، ان سب کاموں میں ہم اپنے رب کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے ہیں، رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور اس یاد اور اس کنیکشن کی وجہ سے ہم ہر موقع پر اس سے مدد مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ مثلاً ایک آدمی کی ملاقات دوسرے آدمی سے ہو تو چاہیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ یہ بھی ایک دعا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت ہو۔ اب کسی شخص کو اگر ہم سلامت رہنے کی دعا دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی صدمہ نہ ہو، وہ ہر طرح کی آفات سے محفوظ رہے، اور صرف آفات سے محفوظ ہی نہ رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کیونکہ جب اللہ کی رحمت کسی پر ہو جاتی ہے تو پھر وہ دنیا اور آخرت میں باقی سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے انسان، اور ہر طرح کی خیر اور بھلائی اس کو نصیب ہوتی ہے، اور خاص طور پر ان خیر اور بھلائیوں میں اللہ کی عبادت کی توفیق، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق، کیونکہ صرف اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں، کیونکہ وہی ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم صحیح معنوں میں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اسی کی رحمت کی وجہ سے ہی ہم جنت میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، اور اس زندگی کے، اس دنیا کے اور آخرت کے سارے امتحانوں میں پاس ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ یعنی یہ کہ تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ اسی طرح مومن کو چاہیے کہ جب وہ کھانا کھائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا کھانا کھائے، یعنی اللہ کی اس رحمت کو محسوس کرے کہ اس نے اس کی بھوک مٹانے کا بہترین انتظام کیا ہے، اور جب کھانے کو ختم کر لے تو الحمدللہ کہے، اور اسی طرح کے دوسرے کلمات اپنی زبان سے ادا کرے، یعنی پھر اللہ کو یاد کرے، اسی کا شکر ادا کرے۔ گویا کہ ایک مومن اپنے کھانے پینے کا آغاز
اللہ کا نام لے کر کرتا ہے، اور جب وہ اپنا کھانا پینا ختم کرتا ہے تو دوبارہ وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے، اور گویا عمل کی زبان سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک مومن کے دل میں جب کوئی برا خیال آتا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ یعنی اوپر تو آپ دیکھ رہے نا کہ میل ملاقات کے وقت، خوشی کے موقع پر، کسی کو دیکھ کر، کسی انسان کو دیکھ کر، کھانے کو دیکھ کر ہم کیا کہیں، اور اب یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم تنہا ہوں اور ہمارے دل میں کوئی برا خیال آ رہا ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ تو جب بھی کوئی برا خیال آتا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ وہ جب کسی مسئلے سے دوچار ہوتا ہے، سارا دن ہی ہوتے رہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اللہم علیک توکلنا، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور اللہم علیک توکلنا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اے اللہ ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا۔ اور جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ دنیا کے غموں سے نجات پا جاتا ہے، فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس کو مال کا کوئی حصہ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہم بارک لنا فی اموالنا، یعنی اے اللہ ہمارے مالوں میں ہمیں برکت عطا فرما۔ ایک مومن جب سفر کرتا ہے تو اس کی زبان پر یہ کلمات ہوتے ہیں اللہم انت الصاحب فی السفر وانت الخلیفۃ فی الاہل، یعنی اے اللہ تو اس سفر میں میرا ساتھی ہے اور تو ہی میرے بعد میرے گھر والوں کا نگہبان ہے۔ سفر پر جاتے ہوئے انسان کو طرح طرح کے وسوسے ہوتے ہیں، انسان عموماً گھر والوں سے، دوستوں عزیزوں رشتہ داروں سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے اور اس کو یہ یاد کرایا گیا اس موقع پر کہ وہ اللہ کو اپنا ساتھی بنا لے، اللہ کی یاد میں اپنا یہ سفر کرے۔ جب اس کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اسی طرح زندگی کے ہر موڑ اور ہر مرحلہ کے لیے اسلام میں دعائیں بتائی گئی ہیں۔ یہ دعائیں ہر موقع پر مومن کے ایمان کو تازہ کرتی ہیں، وہ موجودہ دنیا میں اس کے ہر تجربہ کو ربانی تجربہ بناتی رہتی ہیں، یعنی ہر وقت اس کے دل میں رب کی یاد رہتی ہے، اور سارے دن میں مختلف طرح کی دعائیں جن میں بہت ساری ورائٹی ہے، ان کو پڑھتے ہوئے اللہ کے ساتھ ہر لمحہ اپنے تعلق کی تجدید کرتا رہتا ہے انسان۔ مومن اسی طرح ذکر اور دعا کے سائے میں زندگی گزارتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر کر اپنے رب سے جا ملتا ہے، اور مرتے وقت بھی اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، کیونکہ زندگی بھر وہ اپنے رب کی یاد میں رہا، تو موت کے وقت بھی اس کو رب ہی کی یاد آئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی محبت عطا کرے اور ہم ہر موقع پر اسی سے مانگنے والے ہوں۔ تو اپنے لیے اس وقت آپ کوئی اچھی سی دعا مانگیں۔ چلیے آپ نے مانگ لیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو انشاءاللہ